اور لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ڈیمانڈ کیا ہے. وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے جس کے ذریعے ہم مسند اقتدار پہ لوگ جو جائز لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, ان کا ہم انتخاب کر سکیں. اور اس واقعے کی جو وجہ شخصیت بنی ہے, سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام دا رپورٹرز کے ساتھ. چودھری غلام حسین صاحب بھی آج اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. تو ہم بات کریں گے خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب, ویلکم ٹو دی شو. ایک تو پہلے بہت بہت مبارکباد ہو. اچھا, کل جب یہ سارے کا سارا ٹرانسمیشن پلان ہم کر رہے تھے, ہمارے ریسرچر سارا کچھ دیکھ رہے تھے, تو ہر حلقے کے اندر جہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے یار بڑا مشکل ہے, پی ٹی آئی پی ڈی ایم سارے اکٹھے, کوئی 1.5 لاکھ کوئی 2 لاکھ کے ووٹ کا جو فرق. تو آپ کتنے پر یقین تھے کہ آپ کو یہ جیت ملے گی؟ دیکھیں, مجھے صرف ایک ہی خوف ہے اور تھا, ہے بھی ابھی, اور وہ ہے الیکشن کمیشن. کیونکہ یہ بالکل ایک بائسڈ, ایک بددیانتدار الیکشن کمیشن ہے. انہوں نے, مجھے جو سب سے افسوس ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی جو جس کے لیے ای وی ایم مشینز لے کے آ رہے تھے, اس نے سیبوٹاج کی. اس نے مل کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے سیبوٹاج کی. تو ای وی ایم مشینز سے یہ سارا جو ابھی ہم تماشا دیکھا کراچی کے اندر, وہ گھسے ہوئے ہیں اندر آدمی, وہ کاپیاں غائب ہو رہی ہیں. جب آپ کے پاس ای وی ایم مشین آتی ہے تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے دھاندلی کرنا. تو مجھے اصل میں تو خوف دھاندلی کا تھا, اور جو کراچی کا الیکشن ہارے ہیں وہ انہوں نے بھرپور طریقے سے دھاندلی کی ہے. مجھے اس پہ بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے یہ باقی الیکشن, بلکہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا. مجھے صرف تھا کہ یہ کس لیول کی دھاندلی کریں گے. کراچی میں وہ اتنی لیول کی کر گئے کہ وہ ہم ہار گئے, لیکن انہوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے طریقے استعمال کیے تھے. تو جو فینومینا ہے وہ یہ کہ پبلک چینج ہو گئی ہے, اور بائی الیکشن میں کبھی پبلک ایسے نکلتی نہیں ہے. پہلے 17 جولائی پنجاب میں نکلی پبلک, تب بھی انہوں نے جو کوششیں کی تھی وہ فیل ہو گئی, اور تب بھی یہ شوق میں چلے گئے. اور اب یہ دوسری دفعہ پبلک پھر نکلی ہے, اور ان کی کمبائنڈ وہ, انہوں نے پہلے تو الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کے ساتھ سب سے ہمارے جو کمزور حلقے تھے وہ چنے. پھر انہوں نے ووٹس چیک کیے کہ ان کے ملا کے ووٹس ہمارے سے دگنے تھے پی ڈی ایم کی. انہوں نے پھر وہ دیکھا, اور انہوں نے پھر الیکشن تب دیے جب یہ پہلے 3 دفعہ الیکشن ڈیلے کیا. ہماری ایک دفعہ تیاری تھی, پھر ڈیلے کر دیا. اور میں سمجھتا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہ سارے مل کے لڑیں گے, اور اس باری مل کے لڑے, 2018 میں علیحدہ لڑے تھے, اس باری مل کے لڑے. اور میں سمجھتا, میرے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں جیتیں گے. لیکن میں پبلک میں 6 مہینے سے ہوں, میں نے کبھی اتنا بڑا چینج پاکستان میں نہیں دیکھا جو آ گیا. لیکن ہاں صاحب, یہ جو آپ کا سوال ہے جو اٹھا رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے اوپر, اوکے, ہم سپوز کرتے ہیں کہ کل گورنمنٹ راضی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ الیکشن کروانے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کرواتے ہیں, آئین کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر تو موجود ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم آج تک فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا ہی نہیں سکے, سوائے 1970 کے جب ایک ہوا تھا الیکشن. اور وہ اس لیے نہیں کہ بدنیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جعلی ووٹس درج کروائی ہوئے ہیں انہوں نے. نہیں تو کیا, میں سوال یہ پوچھتا, ای وی ایم مشینز کے خلاف کیا مسئلہ تھا؟ ہندوستان میں ای وی ایم مشینز ہیں, یعنی ساری دنیا میں ٹیکنالوجی ہے. کیا وجہ تھی کہ انہوں نے روکا؟ ساری پارٹیز نے مل کے, اور یہ الیکشن کمیشن نے مل کے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی, کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہیں. یہ کنٹرول, ان کے جعلی ووٹس ہیں, ان کے طریقے ہیں, یہ پیسہ چلتا ہے. خان صاحب, سکندر سلطان راجہ کی موجودگی میں آپ الیکشن لڑیں گے اگر آپ کو آپشن ملتا ہے؟ الیکشن تو خیر ہم لڑیں گے, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن اگر سلطان راجہ کے میں کچھ بھی تھوڑی سی کوئی شرم و حیا ہو, تو جب ایک سب سے بڑی جماعت اس کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں رکھ رہی, اور بار بار اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک غیر جانبدار آدمی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. سندھ کا جو الیکشن کمشنر ہے, ہم نے اس کو سپریم جوڈیشل کمیشن میں گئے ہوئے ہیں. وہ سندھ گورنمنٹ کا امپلائی تھا, وہ 2 رولز, یعنی سندھ گورنمنٹ سے بھی پیسے لے رہا تھا, الیکشن کمیشن سے بھی. ہم نے وہ اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو اس طرح کی الیکشن کمیشن, اور پھر جو باقی 2 ہیں وہ راجہ ریاض صاحب نے, وہ نون لیگ نے اپنے 2 آدمی رکھ دیے. تو الیکشن دیکھیں,
اس ملک کے مستقبل کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز اس لیے ضروری ہیں کہ جس طرح کرکٹ کے اندر میں جب شروع کی تھی تو اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے، جب ہارتے تھے تو دوسرے کہتے تھے چیٹنگ ہوئی ہے، اور میں وہ کیپٹن تھا جو کہ جس نے لیڈ کیا اور نیوٹرل امپائرز لے کے آئے. جب نیوٹرل امپائرز آ گئے کرکٹ میں ایشو ہی ختم ہو گیا، جو جیتا جو ہارتا ہے وہ ایکسپٹ کر جاتا ہے. پاکستان میں بھی ضرورت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک کرے. عمران خان صاحب اصل میں یہ ہے کہ پرابلم بہت بڑا پیدا کر دیا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان سے بھی زیادہ پیپل آف پاکستان. 22-23 کروڑ لوگوں نے پچھلے 6-8 مہینے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے کہ جب عمران خان ہٹ جائے گا، جس طرح نواز شریف عموم لے کے گھر چلا گیا تھا اور وہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے 100 قدم میں قدم بڑھانے مجھے پیچھے دے گیا کوئی بندہ ہی نہیں. تو جب وہ سروسز ہاسپٹل میں داخل تھا تو خواجہ آصف نہیں اس کا بیان آیا کہ جی وہ ہم کیا کریں، باہر تو 30 بندے نہیں نکلے. لیکن اس نے سب اس نے جب اس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اس نے تو بڑی پورا ایک ڈرامہ کیا تھا جی روڈ کے اوپر کیوں نکالا، نہیں جو کیوں نکالا کیمپین میں نکلا تھا. اصل میں جی پبلک دیکھیں